قرآنی کا ایک مرقع ہے۔ دوسرا کرو ان الذین کفروا، اب یہاں پہ کفروا کو لیجئے اس انتہائی معنی میں۔ کفر کا بھی اصل مفہوم کیا ہے؟ کسی چیز کو چھپا دینا، دبا دینا۔ انسان کے اندر کسی شے کے بارے میں جب یہ گواہی امرے، دل گواہی دے دے یہ بات صحیح ہے، لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے وہ اس کو مانتا نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے احسان کے جواب میں جذبہ شکر امرا ہے، لیکن کسی وجہ سے انسان اس کو دباتا ہے، ظاہر نہیں کرتا، زبان سے شکر ادا نہیں کرتا، یہ بھی کفر ہے۔ تو کفر شکر کے مقابلے میں بھی آتا ہے، اس لیے کہ وہ جذبہ جو ہے فطرت انسانی کا، اسے گویا کہ انسان نے دبا دیا، چھپا دیا۔ اور کفر کسی بات کا بھی ہوتا ہے وہی مانا کہ دل نے تو مانا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن میں مان لوں گا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جیت گیا، میں ہار گیا، یہ بازی لے گیا اور میں بازی لوز کر گیا، یا اس کی فوقیت ثابت ہو جائے گی اور میں تو گویا کہ کمتر درجے کا ثابت ہو جاؤں گا۔ اس وجہ سے کسی شے کے حقانیت کے انکشاف کے بعد بھی اس کو رد کر دینا یہ کفر ہے۔ پھر اس میں اڑ جانا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی طرف سے کفر ہوا ہو، اگرچہ کوئی عصبیت ہے، وہ عصبیت قومی، ہمارے آباء و اجداد کی دین کا دین تھا، یہ ہمارے آباء و اجداد کے عقائد تھے، یہ ہماری جو ہے صدیوں سے چلی آ رہی ہے یہ رسوم، یہ ہماری ریت ہے، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ یہ تعصب جو ہے یہ در حقیقت ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد دھل جائے، اگر حقانیت کا انکشاف زیادہ ہو جائے تو یہ عصبیت جو ہے آبائی عصبیت یہ ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن جو ذاتی عصبیت ہوتی ہے، اپنا تکبر، اپنی ضد، زدم زدہ، جسے قرآن مجید میں شقاق سے کہا گیا ہے، شقاق، ہم فی شقاق، اب وہ زدم زدہ کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، یہ پھر کیفیت وہ ہے کہ یہ زائل نہیں ہو سکتی۔ تکبر، حسد، بغض، عناد، شقاق، اس کے بنا پر جب کفر پر کوئی اڑ چکا ہو تو اب اس کے حق میں کوئی انذار، کوئی اس کو افہام و تفہیم، کوئی سمجھانا، کوئی دلائل سے قائل کرنا سب بے سود ہے، بیکار ہے۔ تو یہ خاص گروہ ہے جس کا کہ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، عام معنی میں نہیں، اس لیے کہ بے شمار لوگ وہ ہیں کہ جو اس کے بعد بھی ایمان لے آئے۔ مکے میں بھی لوگ ایسے تھے جو بعد میں ایمان لے آئے، کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ابتداءً انکار کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو انکار اور اعراض تھا میرے نزدیک وہ تعصب یا عصبیت تھی، آبائی عصبیت، آباء و اجداد کے طور طریقوں کے ساتھ ایک عصبیت کی کیفیت۔ لیکن وہ ذاتی عناد کا معاملہ اگر ہوتا تو وہ معاملہ ابو جہل کا معاملہ ذاتی عناد اور تکبر کا تھا، حسد کا تھا، اس وجہ سے وہ نہیں دھلا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگرچہ 6 سال لگ گئے۔ حضرت حمزہ کا معاملہ یہ تھا کہ اس میں وہ عصبیت بھی نہیں تھی لیکن غفلت تھی، دلچسپی نہیں ہے، کھیل کود میں، سیر شکار میں نکل گئے ہیں اور ہفتوں صحرا کے اندر، جنگلوں کے اندر وہاں شکار کے اندر لگا رہے ہیں۔ تو چونکہ ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں تھی تو محض غفلت اس کی وجہ سے دیر لگ جائے، یا اگر تعصب یا عصبیت ہے صرف آبائی رسوم و رواج اور عقائد کی وجہ سے، یہ بھی زنگ جو ہے دھل سکتا ہے۔ لیکن جہاں ذاتی تکبر اور عناد اور ذاتی شقاق اور زدم زدہ کی کیفیت ہو تو یہ شے زائل ہونے والی نہیں ہوتی۔ اور اس کو جان لیجئے کہ یا تو یہ سرداران قریش میں سے معاملہ تھا اور یا پھر علماء یہود۔ اسی لیے اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں ان 2 آیات میں انہی دونوں گروہوں کی طرف، مکے کے قریش کے زعماء، سرداران، اور مدینے میں یہود کے علماء کے جو مذہبی پیشوا تھے، ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جو کفر پر اڑ چکے ہیں، اب یہ ترجمہ کرنا ہوگا، جو کفر پر جم چکے ہیں، جو کفر پر ضد کی بنا پر راسخ ہو گئے ہیں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے ان کے لیے، ان کے حق میں، اگرچہ اعلیٰ کا لفظ عام طور پر یہ حرف جار جو ہے یہ مخالفت کے لیے آتا ہے، لیکن حروف جار کے بارے میں یہ اصول جان لیجئے کہ ان میں عدل بدل ہو جاتا ہے، لام کی جگہ اعلیٰ اور اعلیٰ کی جگہ لام، یہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ اگرچہ لفظ اعلیٰ ہے، سواء علیہم، ان پر برابر ہے، یہاں مراد ہے سواء لہم، ان کے حق میں برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، خواہ آپ انہیں انذار کریں، ڈرائیں، اور انذار کا لفظی ترجمہ اصل میں ڈرانا نہیں ہے بلکہ خبردار کرنا، وارن کرنا، نذیر کے معنی وارنر، خبردار کرنے والا، آگاہ کر دینے
آگے اگر کوئی گڑھا ہے اور کوئی نابینا شخص جا رہا ہے اور آپ اسے کہتے ہیں پکار کر کے دیکھنا بھائی آگے گڑھا ہے، تو یہ در حقیقت انذار ہے، یہ تخویف نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر لفظ انذار کا ترجمہ جو ڈرانا کر دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں خبردار کرنا، وارن کرنا۔ آپ کتنا ہی انہیں وارن کریں، خبردار کریں، آخرت کی خبر سنائیں، جہنم کی وعیدیں سنائیں، اب ان کے حق میں بالکل یہ برابر ہے۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، خواہ آپ انہیں خبردار کریں اور خواہ آپ انہیں خبردار نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر کر دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ یہ جو ختم قلوب کا معاملہ ہے، ختم کا لفظ جو ہے اردو میں بھی جس معنی میں مستعمل ہے، کسی چیز کو ختم کر دینا، پورا کر دینا کسی کام کو، عربی میں بھی اس معنی میں یہ مستعمل ہے۔ وہ پھر بغیر صلے کے آتے ہیں۔ میں نے اس کو ختمت القرآن، میں نے قرآن مجید کی تلاوت پوری کر لی، یہاں پر کوئی صلہ نہیں آئے گا۔ لیکن جب صلہ آئے اعلیٰ، ختمہ اعلیٰ، اس کے معنی ہے کسی شے پر مہر لگا دینا، یعنی کسی چیز کو مہر بند کر دینا، اب اس میں کوئی شے شامل داخل نہ ہو سکے اور وہاں سے کوئی شے نکل نہ سکے، یہ سیل کر دینا جو ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر سیل کر دیا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر۔ سمع اگرچہ مصدر ہے، لیکن یہ لفظ جو ہے مصدر سے آگے بڑھ کر یہ سماعت کے لیے بھی مستعمل ہوگا، اعلی سماعت جو ہے ہمارا کان، اس کے لیے بھی مستعمل ہوگا، اور جمع کے لیے بھی آئے گا اور واحد کے لیے بھی آئے گا۔ اللہ نے ان کے کانوں پر بھی مہر کر دی، یہاں مراد کان ہے۔ اضطراب اعلی ابصارہم، بصر جو ہے وہ دیکھنا مصدر ہے، اور اسے جہاں دیکھنا، بینائی، اور اس کے ساتھ ہی دیکھنے والی شے یعنی آنکھ، اور ابصار جو ہے جمع کے صیغے میں آیا ہے آنکھوں کے لیے۔ ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے ہے بہت بڑا عذاب۔ اب یہ ختم قلب جو ہے اس کے بارے میں بھی کچھ عرض کر دوں کہ اس میں بھی تو ستیارتھ پرکاش کے مصنف کو تو یقیناً اس پر بھی اعتراض ہوا ہوگا، جب اللہ ہی نے مہر کر دی تو ان کا قصور کیا ہے؟ اللہ نے مہر کر دی، ہدایت ان کے دلوں میں داخل ہو نہیں سکتی، تو پھر ان کی مذمت کس بات پر؟ ان کا قصور کیا ہے؟ تو یہ بھی قاعدہ جو قرآن مجید میں تفصیل سے آیا ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگوں کے اندر یہ ضد اور عناد اور ہٹ دھرمی یا تعصب، تکبر، یہ چیزیں جب پیدا ہو جائیں، اس کی وجہ سے جب اعراض کرتا ہے انسان، تو شروع میں تو وہ اس شے کو حق سمجھ کر اعراض کرتا ہے، ہوتے ہوتے اس کی اپنی ذہنیت اس طرح مست ہو جاتی ہے کہ وہ واقعتاً اب اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں رہتی حق کو حق سمجھنے کی، وہ حقیقت کو دیکھنے کی استعداد سلب کر دیا۔ یہ گویا کہ، اور ویسے بھی یہ ایک فزیکل فنومینا جو ہے فزیولوجی میں بھی وہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا عضو جس کام کے لیے بنایا ہے، اگر وہ کام اس سے لیا جائے گا تو وہ عضو صحیح رہے گا، سالم رہے گا، اور اگر وہ کام اس سے نہ لیا جائے تو اس میں ڈی جنریشن ہوگی، وہ چیز جو ہے وہ اس کے اندر سے وہ صلاحیت سلب ہونی شروع ہو جائے گی۔ مثلا یہ کہ یہ جوڑ ہے، اس کو اگر آپ لاک کر دیں اور اس کے اوپر پلسٹر بہت دیر تک کے لیے چڑھا رہے تو پھر یہ جو ہے جام ہو جائے گا آپ کا یہ جوڑ جو ہے، اور پھر اس کے اندر یہ صلاحیت باقی نہیں رہے گی۔ آنکھوں پر طویل عرصے تک پٹی بندھی رہے تو بینائی سلب ہو جائے گی۔ اسی طرح انسان میں اللہ تعالیٰ نے حق کو سمجھنے کی اور پہچاننے کی جو استعداد، باطنی بصیرت، ایک بصارت ہے ظاہری، اسی طرح ایک بصیرت باطنی جو بھی رکھی ہے، اگر اس سے آپ کام نہیں لیں گے، اس بصیرت نے آپ کو بتایا ہے یہ صحیح ہے، یہ حق ہے، آپ نے رد کر دیا ہے، تو اگر مسلسل اس پر عمل کریں گے وہ بصیرت ہی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت سلب کر لے گا، اور اسی کو تعبیر کیا جاتا ہے کہ ان پر مہر ہو گئی، ختم اللہ علی قلوبہم۔ یہ ابتداءً نہیں ہوتا، بلکہ یہ در حقیقت نتیجہ ہے اعراض، انکار، حق کو حق سمجھنے کے باوجود قبول نہ کرنے پر اصرار، اس کا یہ منطقی نتیجہ ہے، اس کی سزا ہے جو ملتی ہے اس دنیا میں، کہ پھر ان کے اندر حق کو پہچاننے کی صلاحیت ہی باقی نہیں ہے۔ چنانچہ اس قاعدے کو اور اس قانون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں بیان کیا، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔
یہ دلوں کو کج کر دینا بعد میں ہوا ہے، یہ نتیجہ ہے۔ جب وہ ٹیڑھے ہوئے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جب وہ کج ہو گئے، ٹیڑھے ہو گئے، تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی کج کر دیا، ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ ایسے فاسقوں کو، گویا کہ یہاں لفظ جو ہے محذوف ہے، زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ جو ہدایت کے کو اس طرح رد کر دے، ناقدری کرے ہدایت کی، اللہ تعالیٰ زبردستی انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ اگر زبردستی ہدایت دے تو پھر ہدایت پر اجر و ثواب کس بات کا؟ زبردستی کسی کو اگر گمراہ کر دے تو کسی کی گمراہی کے اوپر عذاب اور سزا کس کا بات کی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے چوائس دیا ہے، اور انسان اپنی اس صلاحیت کو اگر معطل کر کے رکھ چھوڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس صلاحیت کو سلب کر لیتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ جیسا کہ میں عرض کر، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب، بہت بڑی سزا، مراد آخرت کی سزا ہے۔ اب یہاں پر جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس کے اعتبار سے بات واضح ہو گئی کہ یہاں خاص طور پر تعویل خاص ہی ہم اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں، ورنہ تعویل عام کریں گے تو جو بھی کافر ہے اس کے اوپر اس کا اطلاق کر دیں گے، تو اس کا مطلب تبلیغ پہ کس لیے، انذار کاہے کے لیے، تبشیر کس لیے؟ یہ تو نہیں ہے کہ جو کفر میں ہے اس وقت وہ کفر ہی میں رہے گا۔ البتہ خاص ہے، یہاں پر الفاظ عام ہیں، لیکن یہاں پر تعویل خاص ہی در حقیقت منطبق ہوگی۔ وہ لوگ جو اپنے جو عناد اور تکبر اور حسد اور بغض اور شقاق کی وجہ سے کفر پر اڑ گئے، اس کے اوپر زدم زدہ کی وجہ سے اس پر جازم ہو گئے، اے نبی اب آپ ان کو خواہ کتنا ہی سمجھائیں افہام و تفہیم میں، کتنا ہی اپنے آپ کو ہلکان کر لیں، کتنے ہی دلائل و براہین جو ہے اس کی روشنی ان کے سامنے لے آئیں، یہ اب ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے وہ صلاحیت ہی سلب کر لی ہے، اور ان کے دلوں کے اوپر، کہیں قرآن مجید میں طبع اللہ کا لفظ آتا ہے، اللہ نے ان کے اوپر مہر لگا دی ہے، ٹھپا لگا دیا ہے، اور کہیں یہ کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے آنکھوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ اسلوب ذرا سا مختلف کیا گیا آنکھوں کے لیے، آنکھوں پر پردے ہیں، اس لیے کہ آنکھ صرف سامنے دیکھتی ہے، جو فیلڈ آف ویژن ہے وہ ہمارا محدود ہے، تھوڑا دائیں تھوڑا بائیں، لیکن کان اور دل کا معاملہ یہ در حقیقت یہ کسی خاص سمت سے اس کا معاملہ نہیں ہے، آواز کسی بھی سمت سے کان میں آ جائے گی۔ اسی طریقے سے دل جو ہے، اصل دل ہمارا، یہ دل صرف یہ دل نہیں کہ جو بلڈ کو پمپ کرنے والا ہے، بلکہ وہ جو مانوی حقیقت ہے انسان کی، جو مسکن ہے روح کا، یہ بھی اس کے لیے بھی کوئی خاص سمت نہیں ہے کہ اسی سے اس کو کوئی خبر پہنچ رہی ہو اور معلومات پہنچتی ہو، بلکہ یہ کہ وہ بھی چونکہ ہر طرف سے اس کے اندر جو ہے حقائق کا ادراک اور شعور ہو سکتا ہے، اس اعتبار سے وہاں لفظ استعمال کیا خط۔ اور آنکھ کے لیے چونکہ وہ سامنے ہی کی چیز ہے، ایک ہی سمت میں انسان دیکھتا ہے، اس لیے وہاں پردہ کیا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔